بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ آج ہم ایمان بالکتب یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اسلام کا تیسرا عقیدہ ایمان بالکتب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ کتابیں تو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انسان اپنی سوچ سمجھ کر لکھتا ہے، اور دوسری کتاب اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر اتارتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہوتی ہیں وہی آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں، اور یہ تمام کتابیں ہر قسم کے شکوک و شبہات اور غلطیوں سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں، اور مومنین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں پر نازل فرماتا ہے، اور اس کتاب جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ سب کتابوں کو لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ کتابوں میں جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے کاموں کی تفصیل بیان فرمائی، برے باتوں سے بچنے کا حکم دیا، زندگی گزارنے کی سیدھی سچی راہیں بتلائی، اللہ کو جو کام پسند ہے وہ بتلائیں، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کا صحیح علم دیا، دین کی ضروری باتیں بتلائی، اور جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا۔ نیک کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں اکسایا، اور برے کام سے بچنے کا طریقہ بتلایا، اور نہ بچنے پر اس کے انجام بتلائے۔ اور آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اچھے عقیدے کی تعلیم دی، عبادت کے طریقے بھی سکھلائے، ماں باپ بھائی بہن کے حقوق بتلائے، غریب مسکین یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا ڈھنگ بھی سکھایا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں وہ سب باتیں بتائی جس سے وہ خوش ہو کر آخرت میں انعام عطا کرے گا اور جنت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سچی راہ بتلانے کے لیے بہت سی کتابیں نازل کی، اور سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ کو ایک ماننا اور رسولوں کی صداقت کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار کتابیں نازل فرمائیں، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا، جس میں تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب یہ جو آسمانی کتابیں ہیں اس سے متعلق مجھے اور آپ کو جو باتیں ماننا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیم سچی تھی، اس کو ہم کو ماننا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیم سچی تھی، تمام آسمانی کتابوں کی تعلیم بھی یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پیغمبر کی پیروی کی جائے۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہر انسان کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی کتاب کو بھی نہ مانے، تورات، زبور، انجیل، قرآن میں سے کسی بھی کتاب کو نہ مانے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ پچھلی آسمانی کتابیں اب اپنی اصلی شکل میں نہیں ہیں،
ان میں لوگوں نے اپنی بے پرواہی اور شرارت سے غلط سلط باتیں اس میں شامل کر دی۔ تورات، زبور اور انجیل نام سے جو کتابیں آج بازار اور مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ ہم ان کتابوں پر ایمان تو لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، اور جو باتیں غلطیوں سے پاک تھی، ہاں ان حصے کو ہم مانتے ہیں ان کتابوں کے جس کی تصدیق اور جس بات کا حکم قرآن مجید میں ملتا ہے، اور وہی حکم تورات، زبور، انجیل میں ملتا ہے، ان کو تو مانتے ہیں، مگر جو چیز قرآن سے مخالف ہوتی ہے ان کتابوں میں تو ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، کیونکہ لوگوں نے اپنی طرف سے ان کتابوں میں بہت زیادہ تبدیلی کر دی، گڈمڈ ہو گئی وہ کتابیں۔ پچھلی تمام کتابیں اپنے اپنے زمانے کے لیے تھی، اب قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو مانے بغیر کوئی شخص اسلام کی سچی راہ پر اور اسلام کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔ قرآن شریف جب سے نازل ہوا اپنی اصل حالت میں ہے اور قیامت تک کے اسی حالت میں رہے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم ہر زمانے کے لیے ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اسی طرح سے قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اب کسی دوسری کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن شریف کے آ جانے کے بعد اب پچھلی کتابوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی قرآن مجید کو چھوڑ کر پچھلی کتابوں پر عمل کرتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں کہلائے گا۔ تو عزیز بچوں، یہ قرآن مجید اور اس کے اعزاز میں اور پچھلی آسمانی کتابوں پر ہم کو ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ یہ باتیں تھیں چند، آپ بھی اس پر عمل کریے اور ان باتوں کو یاد رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان بالکتب جو ہمارا عقیدہ ہے ہم اس پر جمے رہیں، اور یہی جماؤ کل ہمیں قیامت میں اللہ کی مغفرت کا ذریعہ بنا سکتا ہے اور جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔